السلام علیکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس بار میں آپ کی آمد کی جشن میں شریک نہیں ہو سکوں گا کیونکہ اب میرے ابو نہیں رہے. مجھے نئے نئے کپڑے کون دلائے گا؟ پرانے کپڑے پہن کے میں آپ کی محفل میں تو آ نہیں سکتا. آپ کی بات اور ہے پر یہاں کے لوگ بہت مختلف ہیں. وہ ہم جیسے لوگوں کو اپنی محفل میں پسند نہیں کرتے. جشن تو میں بھی مناؤں گا. میرے پاس ایک موم بتی ہے, میں اسی کو روشن کروں گا. آپ کی آمد کی جشن میں نہ صحیح, آپ کی خوشی میں تو شریک ہوں گا. آپ بھی تو یتیم ہو گئے تھے. آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا کتنا خیال رکھا, اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا. میرے چچا تو میرے گھر ہی نہیں آتے. یا رسول اللہ, جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے. آپ نے تو یہ غلام کو اپنا مؤذن بنا لیا. جو غلام کل تک لوگوں کی آواز پر دوڑتا تھا, آج لوگ اس کی آواز پر اپنے گرم بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے ہیں. آپ نیچے بیٹھے ہوتے اور حضرت بلال حبشی اوپر کھڑے اذان دے رہے ہوتے. ایسے کریم مولا کو بھی طائف والوں نے پتھر مارے. آپ کے سر سے نکلنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچ گیا. آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے زخم صاف کرتے ہوئے روئی ہوں گی, مگر آپ نہیں روئے. ہاں, آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے روئے. امتی امتی. آج جب آپ کی امتی ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں تو آپ کو رونا تو آتا ہوگا. یا رسول اللہ, جب سے میرے ابو فوت ہوئے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا. لوگ مجھے لاوارث سمجھتے ہیں, مگر یتیموں کے وارث تو آپ ہیں. شاید یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہوگی, تبھی تو مجھے اسکول سے نکال دیا. لیکن یا رسول اللہ, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ میرے وارث ہیں, اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے. سنا ہے آپ اپنے نواسوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے. آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے. آپ کو پہلے سے علم تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹا جائے گا. کیا آپ کو کسی نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے تو خطبے کے بیچ میں انہیں گود میں لے کر کہا تھا, اسے پہچان لو, یہ حسین ہے, اسے کبھی تکلیف مت دینا, اس کی ہمیشہ مدد کرنا. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ ساقی کوثر نے جب ننھے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا. یا رسول اللہ, آپ کی خاطر بھی نہیں دیا انہیں. اور 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لیتا, چند قطرے
اور مولا نے 3 منہ والا ایسا تیر چلایا جس نے شہزادہ علی اصغر کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک ذبح کر دیا۔ تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تیر لگنے پر شہزادہ علی اصغر روئے ہوں گے۔ کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوں گے۔ ننھے شہزادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے بڑھتے تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ جب شہزادے کو ماں کی گود میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا۔ ماں نے جب ننھے شہید کو دیکھا تو کہا، ارے تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، ان ظالموں کو تیری کمسنی پر بھی رحم نہیں آیا۔ غازی عباس کے بازو کٹ گئے، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی، مولا کے دل کا سکون تھی وہ۔ شاید اسی لیے امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمین کربلا سے کانٹے چن لیے۔ میرے بات کہیں میری بیٹی کے پاؤں میں کانٹے نہ چبھ جائے۔ مولا حسین جب قاسم کی لاش لینے میدان میں گئے تو 3 دفعہ پکارا، تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا، امام ہو کر حکم دیتا ہوں، بتاؤ کہاں ہو تم؟ تو مشرق سے آواز آئی چچا، مغرب سے آواز آئی چچا، چاروں طرف سے آواز آئی چچا، کہیں سے بازو اٹھتا تو کہیں سے ڈانٹ۔ مولا حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور گٹڑی بنائے اور کہا، حسین غریب ہو گیا۔ یزید کی فوج میں کسی کو پتا تو ہوگا یا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو وہ نواسۂ رسول ہیں۔ مولا حسین نے بلند آواز میں کہا تھا، میں نواسۂ رسول ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا ہے؟ یہ سن کر یزیدی فوج میں سے ہر کسی نے ان کی مدد تو کی ہوگی۔ سنا ہے یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑھی تھی، اذان بھی دی ہوگی۔ کیا اذان میں آپ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ تو پھر آپ ہی کے نواسے کو اتنی بے دردی سے شہید کیسے کیا؟ شہید کرنے کے بعد پہچانا نہیں ہوگا، ورنہ لاشوں پر اس طرح گھوڑے نہ دوڑاتے۔ عمر سعد کے بعد شمر نے آ کے کہا، میرے حصے کا سر کہاں ہے؟ حسین کو قتل تو میں نے کیا تھا، تو نے وہ سر کولی کو دے دیا۔ عمر سعد نے کہا، میں نے تیرے لیے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے۔ شمر نے پوچھا، کہاں ہے؟ عمر سعد نے کہا، جا نیزے برداروں کو لے جا خیمے کے پیچھے۔ ان ظالموں نے وہاں جا کر زمین میں نیزے مارنے شروع کر دیے۔ ایک نیزہ ایسا زمین میں گیا کہ ساتھ علی اصغر کو لے آیا۔ سب شہیدوں کے سر نیزے پر گئے، علی اصغر کا بدن نیزے پر گیا۔ ان ظالموں نے جب بیویوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا تو امام حسین کے سر نے تلاوت شروع کر دی، جیسے کہہ رہے ہو، اے لوگوں بیویوں کی طرف مت دیکھو، یہ دیکھو کہ ایک کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو میری تکلیف مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے یا رسول اللہ۔ جب جب آپ مجھے یاد آتے ہیں تب تب مجھے کربلا والے یاد آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ اس منظر کو کبھی نہیں بھلا سکتے، جس منظر کو آپ نہیں بھلا سکتے اسے ہم کیسے بھلا دیں؟ آپ کا احمد